مسلمان کی عدالت سے بھی غیر اسلام کو سمجھتے تھے. یہ نہیں کہ اگر مسلمان کی تلوار سخت ہے تو کافر اسلام میں داخل ہو جاوے. اگر کوئی مشرک تلوار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ بھی دے اور مسلمان یہ سوچ کر قتل کر دے کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ کے رسول کے یہاں یہ مسلمان کافر کی جگہ پر آ جائے گا. سنو کچھ کہہ رہا. اگر کوئی مشرک تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لے، تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لے، دل کے ارادے سے نہ پڑھے، تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لے، تو یہ قتل کرنے والا مسلمان اللہ کے رسول کے یہاں اس کافر کی جگہ پر آ جائے گا. سنو غور سے بات. اسلام تو ساری اقوام کو اپنے اندر داخل کرنے کے لیے ہے. اسلام ون وے ہے. کیا ہے؟ آنے کا راستہ ہے، جانے کا راستہ کوئی نہیں. اسلام میں آنے کا ہی راستہ ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. اسلام میں آمد ہی آمد ہے. اسلام سے خروج کا کوئی راستہ نہیں. کہ اسلام میں تو آمد ہی آمد ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا، ایک صحابی نے ایک کافر کا پیچھا کیا، دوڑے اس کے پیچھے، وہ بھی بھاگا. جب اس نے دیکھا کہ اب میں بچ نہیں سکتا تو اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. صحابی کو خیال ہوا کہ اگر اسے کلمہ پڑھنا ہی ہوتا تو پہلے سے پڑھ لیتا. اگر یہ کفر سے رجوع اب کر رہا تلوار دیکھ کر، تو اس کا کلمہ پڑھنا جان بچانے کے لیے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اتنی ملامت کی کہ تم نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو کیسے قتل کر دیا. صحابی نے عرض کیا جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا اگر اس کا دل پھاڑ کر بھی دیکھ لیتے تب بھی تمہیں کلمہ نظر نہ آتا. میری بات توجہ سننی پڑے گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دل پھاڑ کے دیکھ لیتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا. مطلب یہ تھا کہ اگر تم اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیتے تب بھی تم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کلمہ کیوں پڑھا ہے. تب بھی تم نہیں کہہ سکتے. کلمہ تمہیں نظر نہیں آئے گا اس کے دل میں. اگر تم دل پھاڑ کے بھی دیکھ لو گے، ایسا نہیں کہ دل میں سے کوئی روشنی نکلے گی، تم سمجھ لو گے کہ ہاں دل سے پڑھا تھا. آپ نے فرمایا اگر تم اس کا دل بھی چیر کے دیکھ لیتے تب بھی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کلمہ کیوں پڑھا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ اسلام وہ تو مسلمان کے معاملات سے پھیلا ہے. اسلام مسلمان کے معاملات سے پھیلا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے جزیہ وصول کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجتے. وہ جا کر ان سے کہتے یہودی سے کہ جتنا عمدہ مال ہے تو پہلے چھانٹ لے. جتنا عمدہ مال ہے تو پہلے چھانٹ لے. جو تو چھانٹ کے الگ کر لے گا وہ تو لے لینا، جو بچے گا وہ میں لے جاؤں گا. تو پہلے عمدہ مال اپنے لیے چھانٹ لے. اللہ اکبر. حالانکہ اس سے جزیہ لے رہے ہیں تاکہ یہ مغلوب ہو کر تابع ہو کر رہے. جزیہ لینے میں بھی، جزیہ وصول کرنے میں بھی اتنی رعایت کر رہے کہ تو عمدہ مال اپنے لیے چھانٹ لے، جو مال ردی ہے وہ الگ کر دے، میں ردی مال لے جاؤں گا. جزیہ لینے میں ایک غیر مسلم سے اتنی رعایت کہ میں گھٹیا مال لے لوں گا، عمدہ مال تو چھانٹ لے. میں عرض کر رہا تھا مسلمان کے معاملات سے
غیر اسلام کو سمجھتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہو گیا ایک یہودی سے، ایک زرہ پر، ایک زرہ جو پہنی جاتی ہے جنگ میں، لوہے کا کرتا بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ حضرت علی کی زرہ بڑی مشہور تھی اور بہت قیمتی تھی۔ حضرت علی کے اونٹ سے گر گئی، یہودی نے اٹھا لی، ایک مدت تک چھپا کے رکھی، پھر بازار میں بیچنے کے لیے نکلا۔ حضرت علی کا گزر ہوا، وہاں دیکھ لی زرہ بکتی ہوئی، وہاں دیکھی زرہ بکتی ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا یہودی سے یہ زرہ میری ہے۔ یہودی نے کہا غلط کہتے ہیں، یہ زرہ میری ہے۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا عدالت میں چلو، قاضی فیصلہ کرے گا۔ عدالت میں چلو، قاضی فیصلہ کرے گا۔ عدالت میں آئے، علی رضی اللہ تعالی عنہ عدالت میں خود تشریف لے گئے، یہودی ساتھ۔ قاضی نے دیکھا کہ مومنین تشریف لائے ہیں، قاضی بھی وہ علی قاضی بنایا تھا، اسے بھی خیال تھا کہ مومنین کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہودی بھی سوچ رہا تھا کہ تو یہاں کہاں پھنس گیا، ان کی عدالت، ان کا قاضی، یہ سارے مسلمانوں کے امیر۔ لیکن جیسے قاضی نے حضرت علی کو دیکھا عدالت میں، اپنی قضا کی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور نیچے بیٹھا، حضرت علی کو کرسی پر بٹھایا۔ قاضی یہودی کے ساتھ زمین پر بیٹھا، قاضی یہودی کے ساتھ زمین پر بیٹھا، حضرت علی کرسی پر بٹھایا اور یا مومنین فرمائیے کیا حکم ہے، آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ وہیں سے کچھ فرما دیتے، میں کام کر دیتا، آپ کیوں تشریف لائے؟ کہا کہ نہیں، میرا معاملہ اور جھگڑا ہے، مجھے خود آنا چاہیے۔ فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا یہودی کے پاس جو زرہ ہے میری ہے۔ یہودی نے کہا نہیں، زرہ میری ہے۔ قاضی نے کہا مومنین آپ گواہ پیش کریں۔ حضرت نے فرمایا میرا بیٹا گواہی دے گا۔ قاضی نے کہا بیٹی گواہی باپ کے حق میں نہیں لی جائے گی، آپ کی بات سچی ہے لیکن گواہ لائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم نے آپ کے بڑوں سے یہ بھی سنا ہے کہ بیٹی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں۔ چنانچہ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ مومنین زرہ آپ کو نہیں مل سکتی، زرہ تو یہودی کی ہے۔ یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا، مسلمانوں کی عدالت میں سارے مسلمانوں کے امیر کے خلاف۔ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ قبول کیا۔ جیسے ہی فیصلہ ہوا یہودی کے حق میں، یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بات یہ ہے کہ ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کی عدالتوں میں نبیوں کے طریقوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں یا قوم اور اپنے قبیلے اور اپنے رشتہ دار اور اپنے متعلقین کے اعتبار سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان کی عدالت میں مسلمان کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہدایت چاہتے ہیں۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ اس کو ہدیے میں دے دی۔ فرمایا اس تم اسلام لے آئے، یہ زرہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ یہودی نے یہ کہا کہ مومنین زرہ آپ ہی کی ہے، زرہ آپ ہی کی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں وہ انبیاء کے فیصلوں کے مطابق ہوتے ہیں یا اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ محنت جو صحابہ پر کرتے تھے، وہ محنت جو صحابہ پر کرتے تھے، وہ محنت امت میں سے ختم ہو گئی۔ وہ محنت ختم ہو گئی جو صحابہ پر کرتے تھے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ محنت ختم ہو گئی جو صحابہ پر کرتے تھے۔